بزرگوں کے تجربے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کا دانہ شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سینے میں جلن، پیٹ کی مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پی لیا کریں، اس سے افاقہ ہو جائے گا۔ رات رانی کے پھول کو سونگھنے سے جسمانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کیا کریں۔ ناظرین، روزانہ نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکی ہاتھوں سے مالش کرو، آنکھوں کے گرد حلقوں کے نشان ختم ہو جائے گے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں ان کی جلد اور ذہن دونوں کمزور ہو جاتی ہے اور ان میں وہم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں رزق کی قدر کی جائے ان کی اولاد میں بھی اتفاق ختم نہیں ہوتا اور ساری زندگی وہ خوشحال رہتے ہیں۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجور کھایا کریں۔ مچھروں سے بہت تنگ ہے تو ادرک کے رس کا اسپرے کریں۔ آپ کے بال کمزور ہونے لگے تو نہانے سے قبل سرسوں کا تیل سر پر لگایا لیا کریں۔ جو لوگ دوسروں کی کنگھی استعمال کرتے ہیں ان کے سر کی جلد خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے علاوہ دھوکے باز دنیا میں کسی پر اعتبار نہ کرو۔ پیسہ ہو یا پیار، کسی سے بھیک مت مانگو۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے سے قبض کھل جاتی ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ چار مغز کا تیل سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں الٹا ہو کر سوتی ہیں ان میں بد اخلاقی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو ایک ملٹی کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنے ناک کے اندر رکھ لیں۔ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ نمکین پانی سے ناخن دھونے سے ناخن نرم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ انگور کھانے سے آپ کے گردے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ عورت بطخ کے گوشت کھائے گی، اس عورت کے بدن کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں۔ مرگی والے مریض کو آٹے والے پانی سے شفا ہو جاتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ۔ آپ کبھی ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ خاموشی اختیار کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں خوبصورتی کی دشمن ہوتی ہیں۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پی لو، جتنا بھی کام کرو بدن میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، نہ آرام کی ضرورت پڑے گی۔ شیشے کے برتن گرم پانی یا دودھ ڈالنے سے پہلے اس میں چمچ ڈال لیں تو اس طرح برتن نہیں ٹوٹے گا۔ پیسا ہوا کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، پیٹ کے درد میں فوری آرام ہو جائے گا۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل ڈالیں۔ بھیڑ پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کیا کریں۔ یہ چیزیں انسانی جسم کو بہت طاقت دیتی ہیں۔
صبح نہار منہ 1 گلاس دودھ پینا، کشمش کھانا، گندم کا آٹا استعمال کرنا، ٹھنڈی روٹی کھانا۔ خواہش پوری اور پریشانی دور کرنے کا وظیفہ ناظرین، سورج نکلنے سے پہلے تازہ روٹی بنا کر اس روٹی پر 25 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر پھونک مارتی ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں میں اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دبلے پتلے مردوں کو چاہیے کہ انار کا جوس پیا کریں۔ چہرے پر کھیرا رگڑ دینے سے جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ امرود کھانے سے دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ موسم سرما کے اندر اخروٹ کھایا کرو، یہ گردوں کو گرم رکھتا ہے اور سردی کو ختم کرتا ہے۔ سونف کو پیس کر زبان کے نیچے رکھنے سے طاقت آتی ہے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور جسم میں خون کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے بدن اسٹریس سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اور چہرے کو گورا اور چمکدار کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لگائے۔ شکرقند معدے کو صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یا سلام 112 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لینے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ ہمدردی ایسی زبان ہے جسے بہر سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں، جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہانے کے بعد اپنے چہرے پر ایلوویرا میں تھوڑا سا عرق گلاب مکس کر کے لگائیں، اس سے چہرہ نکھر جائے گا۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹکا خراب ہو جائے تو ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور رات بھر چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت ہلدی ڈالنے سے کھانسی زکام میں آرام ہوتا ہے۔ جس مرد کے اندر مردانگی کی کمی ہو وہ لہسن زیادہ استعمال کرے۔ عورت ہمیشہ خود کو جوان رکھنا چاہتی ہے تو نہار منہ بادام استعمال کرے۔ پیٹ لٹک جائے تو کدو کے تیل سے مالش کرے۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگایا کریں۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اپنے دماغ کو تندرست رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ ناظرین، عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا تو کھیرا اور لیمبو استعمال کریں۔ آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں میں تیل سے مالش کریں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے ہو تو ہر کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کھایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ روزانہ صبح شام پڑھیں۔ بغیر شادی شدہ پڑھے تو شادی ہو جائے گی، مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا، مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو جائے گی، گیس چھوڑنے سے دماغ کی رگ نہیں پھٹتی، خالی پیٹ ادرک کھانے سے کبھی پیٹ نہیں بڑھتا، بچوں کو کھانسی زیادہ ہو تو انڈے کی زردی میں کالی مرچ ڈال کر دیا کرو، کھانسی چند منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ جو بچہ رات کو تنگ کرتا ہو اور آپ کی نیند کی خراب
ہو تو اس کو سلانے سے پہلے اس کے پاؤں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ معدہ خراب ہو جائے یا کھانا اچھے سے ہضم نہ ہو تو نہار منہ 3 سانس میں پانی پیا کریں۔ چند دنوں میں معدہ تندرست کام کرنے لگے گا۔ اگر جلد خشک اور کھردری ہونے لگے تو سونے سے پہلے ناک میں تھوڑا سا تیل ڈال دیا کریں۔ اگر عورت یہ نہیں کر سکتی تو نہار منہ چند پتی پودینے کی کھا لیں۔ چند دن میں چہرہ چاند جیسا چمکے گا۔ اگر خود کو صحت مند اور دل کو مضبوط رکھنا ہے تو دودھ میں اسپنگول ڈال کر پیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ 1 اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ ناظری ناشپاتی دل کو طاقت دیتی ہے اور کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ جن بچوں کو قبض کی شکایت ہو، جن کے لیے نہار منہ آملے کا مربع بہترین علاج ہے۔ لیمو اور کھیرے کے پانی سے اسکن صاف ہوتی ہے۔ لیمو ادرک کے پانی سے وزن کم ہوتا ہے۔ کدو کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ دماغ صحت مند ہو تو عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو کاٹ کر رکھے تو ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ان کو کاٹ کر ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں۔ اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر اپنے ماں باپ یا استاد غیر کے سامنے اپنے دوست رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ جن گھروں میں سبزیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں وہ لوگ دکھنے میں خوبصورت اور جوان نظر آتے ہیں۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا: دولت، عورت اور جائیداد۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی بگڑنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی سوجن ہو یا ہاتھ پاؤں سرخ اور درد کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی سردیوں میں لازمی پیا کریں۔ جن گناہوں سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہوتا ہے وہ زنا ہے۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے انسانی جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ سردیوں میں کم از کم 2 مالٹے روزانہ کھایا کریں۔ اس سے تمہیں سردی نہیں لگے گی اور جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو ان کو کھانے کے ساتھ کھیرا لازمی دیا کریں۔ ان لوگوں کا رزق اور دولت عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت ظہر کی نماز ادا نہیں کرتے۔ بہرے پن کا مسئلہ ہو تو کڑوے تیل کے 2 قطرے کان میں ڈالو، صحیح سنائی دینے لگے گا۔ سورج مکھی کے بیج پیس کر دہی کے ساتھ کھانے سے کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ بچوں کو ضرورت سے زیادہ مت سونے دیا دے، ایسا کرنے سے بچوں کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وزن زیادہ بڑھ رہا ہو تو سبز پتی کا قہوہ بنا
बनाओ। इसमें 1 अदद नींबू का रस डालकर पीने से वज़न कम होता है। जो निहार मुँह बादाम खाए उसके बदन में कमज़ोरी नहीं होती और ना ही किसी मोटापे का शिकार होता है। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें। कई सालों तक आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। 5 दाने कलौंजी के सिर्फ 7 दिन पानी के साथ निकलने से शुगर खत्म हो जाती है। अगर गला खराब हो जाए तो पानी में सौंफ और दालचीनी डालकर अच्छी तरह लगाएं और ठंडा करके पी लें। अगर खुद को दिल की बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं तो चाय में लौंग और अदरक और सौंफ डालकर पिए। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं तो कोशिश किया करें कि आप सलाद को अपने खाने में लाजमी शामिल किया करें। अगर आपका मैदा ख़राब है तो निहार मुँह 1 गिलास पानी पीकर मैदे साफ और ताकतवर बन जाएगा। अगर आपका बच्चा हर वक्त सुस्त रहता है तो इसको खाने में गंदम का दलिया बनाकर खिलाएं। बच्चे में ताकत पैदा हो जाएगी। अगर बदन में कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ जाए तो अंजीर को रात के वक्त शहद में मिक्स करके सुबह निहार मुँह खाया जाए तो ताकत बहाल हो जाती है। कम उम्र नज़र आना चाहते हैं तो निहार मुँह गर्म पानी पियो। निहार मुँह ये ग़िज़ाएँ सेहत के लिए नुकसानदेह वो मसालेदार पकवान, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, ठंडे या जूस, तुर्श फल, कच्ची सब्जियां और मीठे मशरूबात। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। घर में गुर्बत आने के असबाब: नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, खड़े से मुंह लगाकर पानी पीना, हाथ बगैर धोए खाना खाना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, बैतुल खला में बातें करना, दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। मैदे के मरीज लोगों के लिए दिन में सलाद के साथ प्याज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। वर्जिश करना फालिज के ख़तरे को कम करने में बेहद मददगार होता है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नाज़रीन, एक कीमती नुस्खा: दालचीनी एक कुदरती जड़ी बूटी है। वो किसी भी दुकान या मसाले वाली की शॉप से आसानी से मिल जाती है। एक टुकड़ा दालचीनी का ले लें। जिस रात में अपने शरीके हाथ के साथ T20 का मैच खेलने का मूड हो तो इस रात 3 मिनट पहले इसको अपने मुंह के अंदर रखें और इस पानी को पीते जाना है जब तक आपका मैच खत्म ना हो जाए। इस वक्त तक आपने दालचीनी के पानी को पीते जाना है। याद रखें, आप इस T20 मैच को टेस्ट मैच की तरह बनाएंगे। ये राज सिर्फ और सिर्फ दालचीनी के रस में है, जो कोई हकीम नहीं बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।